بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. یہ قرآن کریم کی وہ آفاقی آیت ہے جس نے آج کے اس دور میں ان زبانوں کے بارے میں بتلایا جو کم و بیش 6500 زبانیں اس دنیا میں بولی جاتی ہے، اور ہم نے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ خدا کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش تو ہے، زبانوں اور رنگوں کا اختلاف یہ بھی ایک بہترین اور اہم ترین نشانی اور بے کائنات کی زبان خدا کی اہم نعمت اور بڑی نشانی میں سے ہے. عقل و مذہب اور اخلاق و عادات پر اس کا بڑا گہرا اثر ہے. جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ان اعتبار اللغت مؤثر فی العقل والخلق والدین تأثیرا بین. بلا شبہ عقل و دانش، عادات اور دین و مذہب میں زبان کی کھلی تاثیر ہے. زبان ہی انسانی مقاصد و احساسات اور قلبی رجحانات و جذبات کے اظہار کا واحد ذریعہ ہے، اور حکومتوں، سلطنتوں، انجمنوں اور اداروں کے جملہ نظام زبانی سے تکمیل پاتے ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دین و دنیا کا ماہر، بڑا چھوٹا، انفرادی اور اجتماعی، جو بھی کسی نوعیت کا ہو، زبانی کا معمول ہے. جس طرح تجارت و زراعت اور صنعت و حرفت کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح عبادت و قربت اور احکام دینیا کی نشر و اشاعت میں بھی زبان کی حاجت ہے. یعنی کہ اس بات پہ آپ ایک بات اور سمجھنے کی کوشش کریے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آس پاس میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، پوری دنیا میں، کہ جس طرح تجارت، زراعت اور صنعت و حرفت کے لیے زبان کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ ہم اگر کسی کے ساتھ لین دین کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، تو ان معاملات کو طے کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے زبان کی ضرورت بہرحال پڑتی ہے. دنیاوی معاملات پر تو یہ ہے بہرحال. اسی طرح عبادت و قربت اور احکام دینیا کی نشر و اشاعت میں بھی زبان کی حاجت ہے. اسی لیے ہم نبی نے اپنی قوم کی زبان میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور بیٹھے ہوئے انسانوں کو خدا کا پیغام پہنچایا. جیسے کہ خدا تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا. دنیا کی مختلف زبانوں میں خدا کا پیغام آیا، لیکن اس کا آخری پیغام یا آخری ہدایت نامہ یا سعادت نامہ کہیے آپ، یعنی کہ سعادت کا آخری اور مستحکم قانون جو قرآن کی شکل میں ہمارے تک پہنچا، علوم و فنون کا مکمل اور جامع ترین صحیفہ یعنی قرآن کریم، وہ جو جس زبان میں ہم تک پہنچا ہے وہ زبان عربی زبان میں بھی نازل ہوا. قرآن کا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ لو. یعنی کہ یہ زبان قرآن کریم کی زبان ہے، اور یہ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے آخری ہدایت نامہ ہے، آخری سعادت نامہ ہے اور مستحکم قانون ہے، علوم و فنون کا مکمل اور جامع ترین صحیفہ ہے. اور یہ تمام چیزیں آپ ذہن نشین کر لیجیے. اور پھر اس کے بعد رب نے کیا فرمایا کہ لعلکم تعقلون، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام سمجھ لو. مطلب یہ ہوا کہ آسان ترین زبانیں تھیں. لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے خیال میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی مشکل زبان ہے. حالانکہ اگر یہ قرآن کریم مشکل ترین زبان ہوتی تو قطعاً رب کائنات تمام انسانیت کے لیے اس زبان میں قرآن کریم نازل نہیں فرماتے. تو یہ قرآن کریم اس زبان میں نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انتہائی آسان ترین زبان ہے دنیا کی زبانوں میں. زبانیں اگرچہ بے شمار تھی، لیکن قوانین خداوندی کے آخری مجموعہ قرآن مجید کے لیے صرف عربی زبان کا انتخاب یا عربی زبان کو اختیار کیا گیا
کہ یہ ان متنوع خصوصیات اور گوناگون فضائل و مناقب کو محیط ہے جو دوسری زبانوں میں نہ تھے. اسی لیے کہ ہم سب کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ اسی لیے اس کو ہندوستان کی سرکاری زبان قرار دیا گیا. جس طرح ہر ملک ہر علاقے میں مختلف لوگ رہتے ہیں بستے ہیں تو ان تمام لوگوں کی زبانیں جو ہے اپنی سرکاری زبانیں ہوتی ہے. کہیں انگریزی زبان سرکاری زبان ہوا کرتی ہے, کسی جگہ اردو زبان سرکاری زبان ہے. لیکن اسلام میں جو ہے جو سرکاری زبان اسلام کی ہے وہ عربی زبان ہے. عربی زبان ہی وہ واحد زبان ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام سمجھ سکتے ہیں. یہ مختصر تمہید جو ہے اس لیے تاکہ مطلب کہ ہم عربی زبان کی اہمیت کو سمجھ سکیں کہ عربی زبان کی اہمیت کو اگر ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے بیٹھے تو میرے خیال سے جو ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا 3-4 دن یہ بالکل اس کے لیے کافی نہیں ہو سکتے ہیں. یہ مختصر تمہید ہے, میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا. اب مزید ہم اس زبان کو سمجھنے کے لیے کیا کریں. یہاں پہ میں اپنے ملت اسلامی کے ایک بہت جلیل عالم علامہ سید سلیمان علیہ رحمہ کا ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ہم عربی زبان کو کیسے سیکھیں, عربی زبان کو کیسے بولیں, اس زبان میں ہم کیسے گفتگو کریں, معافی زمین جو کچھ بھی ہے ہم یہ زبان میں کیسے اس سے پہنچا. تو انہوں نے جو ہے بڑی اہم ترین بات ہے کہ دیکھیے کوئی بھی زبان, صرف عربی زبان کی بات نہیں ہے, دنیا کی کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اہل زبان کے درمیان جیے, ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ آپ معاشرت اختیار کریں, ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کریں, ان کے ساتھ آپ گفتگو کریں, تو وہ زبان آپ کے اندر خود آ جائے گی. آپ کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یعنی کہ اہل زبان کے بیچ میں آپ رہ کر اس زبان کو سیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ اہل زبان کے درمیان رہنے باتیں رہ نہیں سکتے ہیں یا آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ ان کے درمیان اپنا وقت گزار سکتے, تو آپ کی کام کرے کہ اہل زبان کی زبان کو کثرت سے پڑھیں. اہل زبان کی زبان کو آپ کثرت سے پڑھیں تو اتنا پڑھیں اس زبان کو کہ اس زبان کے الفاظ آپ کے سامنے رقص کرنے لگے. جب بھی آپ اس زبان میں کچھ تحریرن یا تقریرن, یعنی کہ جب بھی آپ کچھ لکھنا چاہیں یا جب بھی آپ کچھ بولنا چاہیں, اس زبان کے الفاظ آپ کے سامنے اتنا آ چکے ہوں کہ وہ الفاظ آپ کے سامنے رقص کرنے لگے اور وہ آپ سے کہیں کہ غلام حاضر ہیں, ان سے خدمت کیجیے, آپ ہمیں اپنی تحریر میں یا اپنی تقریر میں کہاں پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ استعمال کر لیں. تو آپ کے اندر اتنا مادہ یا آپ کے اندر اتنا مٹیریل جمع ہو چکا ہوا ہو اس زبان کے الفاظ کی شکل میں, کیا آپ الفاظ سے کہیں کہ بچہ سائڈ میں ہو جا, تو میں آپ کو اپنی تحریر میں یا اپنی تقریر میں استعمال میں لاؤں گا. تو بنیادی 2 چیزیں ہیں, یا تو آپ اہل زبان کے درمیان رہیں اور اگر رہ نہیں پائیں گے یہ نہ ہو کہ بس آپ چند الفاظ یا چند جملے یا چند صفحات پڑھنے پر بات ختم نہیں, بلکہ اس زبان کو آپ پڑھتے جائیے اور دیکھیے آپ کو خود آپ اپنے اندر جو ہے محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر جو ہے الفاظ کا ذخیرہ جمع ہو رہا ہے. پھر ایک ٹائم آئے گا جب آپ اس زبان میں بولیں گے, ایک ٹائم آئے گا جب آپ اس زبان میں لکھنا شروع کر دیں گے. سے کام ہوگا کبھی تو قسمت